بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو مارننگ ایٹ ہوم. میں ہوں آپ کی میزبان جگن کاظم. اور ویورز, آج میں آپ سے ایک بہت ہی سیریس ٹاپک پہ بات کرنا چاہوں گی, کیونکہ کل میں کہیں پہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک گفتگو چل رہی تھی, اور وہ گفتگو سن کے میں بہت زیادہ پریشان بھی ہوئی, اپسیٹ بھی ہوئی. تو وہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, اور پھر آپ خود ہی فیصلہ کر لیں کہ صحیح طریقہ یا صحیح رد عمل کیا ہے. بیٹھی ہوئی تھی, بات ہو رہی تھی کچھ فیملیز سے ریلیٹڈ لڑائی جھگڑے پہ. تو کسی نے بات کی کہ بھائی مجھے موقع ملا نا تو تم دیکھنا میں اپنے چچا کو کیا سبق سکھاؤں گا. تو میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ تو آگے سے اس شخص نے مجھے گھوم کے کہا, جاننے والے ہیں, ریلیٹیوز ہیں کچھ, تو میں پڑھنا نہیں چاہتی کہ کون کیا تھا اور آل آف دیٹ, کسی کے لیے اوبیسلی پرابلم بھی نہیں کریٹ کرنی, لیکن وہ کانورسیشن بہت اپسیٹنگ تھی. تو میں نے کہا کیوں؟ ہمارا حصہ کھا گئے, ہمارے ابو کی جب ڈیتھ ہوئی تو کچھ بھی نہیں دیا, ہمیں کچھ نہیں ملا, اور اب ہمارا حصہ کھا گئے ہیں. بس مجھے موقع مل جائے, آج کل ان کے بزنس میں حالات خراب چل رہے ہیں, مجھے جیسے ہی موقع ملے گا میں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکال لوں گا. اچھا, میں شوق میں یہ بات سن رہی ہوں. میں نے دھیمی سی آواز میں کہا, میں نے کہا خیر بدلہ لینے سے معاف کرنے والا زیادہ افضل ہوتا ہے. اگر ہم اس پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کو سوچے اور کرے تو کیا وہ بہتر نہیں ہوگا؟ تو سارے ہی جو وہاں پہ بیٹھے تھے نا, وہ بھڑک پڑے اور ناراض ہو گئے کہ بھئی تمہیں کیا پرابلم ہے؟ اگر کسی نے کچھ غلط کیا ہے تو پھر اس کو اس کی سزا تو ضرور ملنی چاہیے. جس کا جواب میرا یہ تھا کہ جی ضرور ملنی چاہیے, لیکن اس کی سزا اللہ تعالیٰ دیں گے. ہم کون ہیں کہ ہم جا کے لوگوں سے بدلے اتاریں اور ان کو سزائیں دیں اور ان کو ٹارچر کریں؟ ہمیں تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اللہ کی ماننی ہے, اللہ کی سننی ہے, اور اس کے بندوں کے لیے آسانی پیدا کرنی ہے. حقوق اللہ, حقوق العباد, دونوں چیزیں ہم نے ساتھ لے کے چلنی ہیں. تو کوئی انسان اگر کسی مشکل میں ہے یا پرابلم میں ہے, چاہے اس نے آپ کے ساتھ کچھ برا کیوں نہ کیا ہو, کیا بنتا ہے کہ آپ اس قسم کی گفتگو میں بھی پڑیں؟ بدلہ اتارنا تو ایک سیکنڈری بات ہو جاتی ہے نا. لیکن اگر کوئی انسان نیگیٹو ہے, کسی انسان نے کچھ برا کیا ہے آپ کے ساتھ, آپ کی فیملی کے ساتھ, تو کیا زیادہ سینسیبل بات یہ نہیں ہے کہ اس انسان سے آپ کنارہ کشی کر لیں, اس انسان سے ایک فاصلہ رکھیں, نہ کہ یہی بیٹھ کے سوچتے رہیں کہ بھئی میں نے جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے نا, میں نے اس کو اس کا سبق سکھانا ہے. اتنی زیادہ انرجی, اتنا زیادہ وقت کسی نیگیٹو چیز کے اوپر, اتنی بری چیز کے اوپر وقف کرنا مجھے تو کہیں سے ویور سینسیبل نہیں لگتا. آف کورس زندگی میں نے یہ خود بھی دیکھا ہے, میرے ساتھ بھی جب کسی نے کوئی بری کی یا کوئی اونچ نیچ کی, تو آنیسٹلی ویورز مجھے زندگی میں ہر بار موقع ملا ہے اس انسان کو سبق سکھانے کا یا اس سے بدلہ لینے کا. لیکن یا تو میں چپ ہو جاتی تھی یا میں کنارہ کشی کر لیتی تھی, لیکن بدلے والا آپشن کبھی اویل نہیں کیا. بیکاز ویورز زندگی بہت مختصر سی ہے. اگر میں اپنا سارا وقت یا آپ اپنا سارا وقت لوگوں سے بدلہ لینے اور ان کو سبق سکھانے میں گزار دیں گے, تو ہم کام کیسے کریں گے, زندگی میں کیسے بڑھیں گے, اپنی فیملیز کو کیسے ٹائم دیں گے؟ دیکھیں آج کل ویسے ہی ہم لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, افراتفری کی زندگی ہے, اس کے اندر یہ بدلے کی بھی لچ ہم بیچ میں تل لیں تو پھر پرابلمیٹک ہی ہو جاتی ہے نا سچویشن. دیکھیں ویورز, کوئی انسان کسی کے ساتھ برا کرتا ہے, وہ اس کا ظرف ہے, وہ اس کی پرابلم ہے, وہ اس کا ایشو ہے, اس نے اس کا جواب دینا ہے. جو بھی ہم اس دنیا میں کریں گے اس کا جواب ہم نے رب تعالیٰ کو دینا ہے. کسی انسان کے ساتھ زیادتی کریں گے تو اس کا بھی جواب آپ نے رب کو ہی دینا ہے, اور اس کے تھرو اس بندے کو جس کے ساتھ آپ نے کچھ غلط کیا ہے. تو آپ اپنے آپ کو ذرا اوپر یا اپر ہینڈ پہ کیوں نہیں رکھنا چاہتے؟ ہر بار اسی انسان کے لیول پہ اپنے آپ کو گرانا کیوں ضروری ہے جو کوئی غلط کام کر رہا ہے یا کوئی غلط سوچ لے کے بیٹھا ہوا ہے؟ ویورز, بدلہ صرف نفرت نہیں بڑھاتا بلکہ پھوٹ پیدا کرتا ہے, خاندانوں کو برباد کر دیتا ہے, دوستوں کے گروپس کو روئن کر دیتا ہے. بدلہ نہیں اتارنا, چھوڑ دیں, درگزر کر دیں, اپنے رب پہ چھوڑ دیں. جو چیز آپ رب پہ چھوڑیں گے اس کا انجام سب سے بہترین ہوگا. ہم تو انسان ہیں, ہم تو غلطیوں کے پتلے ہیں. دیکھیں ویورز, وہی والی بات ہے کہ کوئی انسان رکھ کے آپ کے منہ پہ چپیڑ لگاتا ہے, اس نے آپ کے منہ پہ چپیڑ لگائی, اس نے غلط کام کیا, آپ جا کے پولیس میں بھی بتا سکتے ہیں کہ جی مجھے اس بندے نے مارا, آپ اس کے خلاف FIR درج کروا سکتے ہیں کہ بھئی اس انسان نے مجھے مارا. لیکن جب آپ بھی آگے سے چپیڑ لگا دیتے ہیں, آپ کا کیس بھی کمزور ہو جاتا ہے, اور پھر آپ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا.
پہلے کس نے مارا یا پہلے کس نے زیادتی کی، جب دونوں اینڈ پہ زیادتی ہو رہی ہوتی ہے نا ویورز، تو فرق ہی نہیں پڑتا پھر پہل کس نے کی، چلو اس نے کی، لیکن دوسرے نے بھی تو پھر کوئی اجتناب نہیں کیا نا کسی غلط کام کو کرنے سے. سو ویورز، بدلہ ایک بہت ہی بری چیز ہے. بدلے سے 1000 گنا بہتر ہے، کروڑ گنا بہتر ہے کہ انسان معاف کر دے. نو ڈاؤٹ کبھی کبھی ویورز معاف کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کبھی کبھی دل بہت بڑا کرنا پڑتا ہے. کوئی آپ کو انسان اتنا بڑا نقصان پہنچا دیتا ہے کہ آپ کا پیسے کا یا جان کا یا کسی اور چیز کا بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے. لیکن بدلے کی آگ میں جل جل کے اس انسان نے تو جو آپ کے ساتھ برا کیا، آپ کو نقصان پہنچایا، آپ نے اپنی ذات کو کتنا نقصان پہنچایا. نفرت اور بدلے کی آگ میں ہم اپنے آپ کو بھی جلا دیتے ہیں، لیکن معاف کر کے ہم اپنے دل کو اور اپنے رشتوں اور زندگی کو سکون دیتے ہیں. ویورز، ہمارے بڑوں میں جو ہے اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناراض ہو جاتے ہیں اور بڑے بڑے عرصے تک اپنوں سے بات نہیں کرتے. ینگ لوگوں میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے، بھائی بہن کی کسی بات پہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی، جھگڑا ہوا، سالوں سال بات نہیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جب موقع ملا ایک دوسرے کو نقصان پہنچایا یا ایک دوسرے کے بارے میں بری بات کی یا غیبت کی یا مسئلے کھڑے کیے. ویورز، یہ رشتے اتنے آسانی سے نہیں بنتے اور ان رشتوں کو نبھانا آسان نہیں ہے، لیکن ان کو نبھانا بھی ہے، ان کو ساتھ لے کے بھی چلنا ہے اور اپنی ساتھ ساتھ اصلاح بھی کرنی ہے. ہم کسی اور کو نہیں بدل سکتے، یہ میں نے ویورز زندگی میں سیکھ لیا ہے. ہم بار بار ایسے تعلق، ایسے رشتوں میں اپنے آپ کو انوالو کرتے ہیں جہاں پہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اگلے کو اپنے حساب سے مولڈ کر لیں. ویورز، جتنا عرصہ جس انسان نے زندگی میں گزارا ہوتا ہے نا، وہ انسان بڑا کانفیڈنٹ ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میں صحیح ہوں. بڑے کم لوگ ہوتے ہیں جن کا ایسا ظرف ہوتا ہے یا جن کا اتنا جگرا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اپنے اندر جھانک کے آئینے کی طرح دیکھیں اور کہیں کہ ہاں میری یہ فالٹ ہے، میری یہ فالٹ ہے، میں نے بدتمیزی کی، میں نے اونچا بولا، میں نے یہ کیا. زیادہ تر لوگ جب کسی ناراضگی، کسی گلے یا کسی پھڈے میں ہوتے ہیں، ان کو یہی لگتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، باقی سارے غلط ہیں. اپنے گریبان میں جھانکنا، یہ دیکھنا کہ آپ کے کیا فلاز ہیں، معذرت کرنا اور آگے بڑھنا، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. تو جو انسان کسی کے ساتھ بری کرے، اگر جانتے ہوئے یا نہ جانتے ہوئے ہو، معافی مانگ لیں، اس مسئلے کو ختم کر دیں. اور اگر کسی نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے تو اس سے بدلہ لینے کے بجائے اپنے آپ کو ذرا پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جائیں، دل بڑا کریں، آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ اس معاملے کو چھوڑ دیں. اور اگر کوئی معافی مانگے تو پھر معاف کر بھی دیں. ہوتا یہ ہے کہ ویورز، ہم لوگ اپنا دل نہیں بڑا کر پاتے، نہ معاف کرنے میں یا نہ معافی مانگنے میں، نہ درگزر کرنے میں. تو ویورز، اس طرح تو پھر مسئلے اور مسائل بڑھتے چلے جائیں گے، پھڈے بھی بڑھتے چلے جائیں گے، آپس کی مس انڈرسٹینڈنگز بڑھتی چلی جائیں گی. تو اگر پازیٹیو زندگی گزارنی ہے ویورز، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو دل میں سے نفرتیں نکالنی ضروری ہیں. 042992000648 پہ کال کر سکتے ہیں. مارننگ ایٹ ہوم ہمارا فیس بک کا پیج ہے. ویورز، کچن میں ہمارے ساتھ شیف سیدہ نور حیدر ہیں. السلام علیکم شیف نور. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر، ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہیں؟ بالکل ٹھیک. آج کے ٹاپک کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی باتیں کی کہ بدلہ لینا، تو مطلب میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ پہ اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ سب سے بہتر ہے. معاف کرنا جو ہے وہ سب سے بہترین عمل ہے کہ اگر آپ معاف کر دیں اور بدلہ نہ لیں تو یہ بہت بہتر ہے. اگر آپ بدلہ لیں گے تو آپ کے بچے بھی وہی چیز سیکھیں گے، بڑے ہو کے ان میں بھی وہی چیز آئے گی، اور وہ بھی جو ہے پھر کسی سے اگر کوئی لڑائی کریں گے یا کچھ تو وہ بھی پھر بدلہ ہی لیں گے، کیونکہ آپ اپنے بچوں کو پھر جو ہے وہ غلط چیزیں سکھا رہی ہیں. تو معاف کرنا بہت بڑی چیز ہے، میں تو یہ سمجھتی ہوں. بالکل. اور وہی چیز ہے نا، جیسے کل میں بیٹھ کے یہ گفتگو، اوبویسلی میں نہیں بتا سکتی کہ کون کیا ہو رہا تھا، لیکن جب کوئی میری ایج گروپ کا مرد یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں اڑا دوں گا، میں ایسے کر دوں گا، ویسے کر دوں گا، تو سب سے پہلے تو میرے دماغ میں یہی بات آئی کہ بھئی چچا کی بات کر رہے ہیں، اپنے چچا لائک باپ کی طرح. اور اگر آپ کا باپ دنیا میں نہیں ہے تو چچا ہی باپ کی طرح ہوتا ہے پھر آپ کا. سو ان سے بدلہ لینا، ان کو سبق سکھانا. بھائی اگر وہ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں، تو بدلے اتارنے کے بجائے ان سے مل لیں. کیا پتہ کہ جو آپ کے دل میں معاملات ہیں، مسئلے ہیں. اور دیکھیں، جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی گیا نا. جب بھی کوئی انسان کسی کا حق کھاتا ہے تو اس کا جواب اس نے رب کو دینا ہے. رب کو دینا ہے. تو آپ چھوڑ دیں. اللہ پہ تو چھوڑ کے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے ان کے ساتھ. بالکل. اور آپ کے لیے کتنا بہترین فیصلہ کرتا ہے. بالکل. کیونکہ دیکھیں،
ہم کیا فیصلے لیں گے اور ہمارا رب ہمارے لیے کیا فیصلہ لے گا. کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے, ہم اس سے کیا دنیا میں بدلہ لیں گے, اور کیا رب تعالیٰ آخرت میں اس انسان کو سبق سکھائے گا. جب پتہ ہے یہ باتیں تو پھر ہر چیز اپنے کنٹرول میں لینے کی کیوں کوشش کرتے ہیں؟ اپنی نفس کو ہی تو کنٹرول کرنا ہے. جی, اور تو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے, آخرت تو بہت دور کی بات ہے. سو پیشنس اینڈ برداشت اور دل بڑا کرنا. بالکل. کچن میں کیا بن رہا ہے آج؟ ہم بنا رہے ہیں جی پشاوری چپلی کباب. تو ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں. جی ریسیپی انگریڈینٹس میں بول دیتی ہوں. بیف کا قیمہ چاہیے جی 1 کلو, چربی ہمیں چاہیے 200 گرام, اور کیونکہ اس میں جو ہے اس کو بائنڈنگ ایجنٹ کہہ لیں آپ, جو اس کی چربی ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے, اور یہ بالکل اس کے ساتھ ہی اس کا ٹیسٹ آتا ہے. پیاز ہم لیں گے جی 3 عدد, اس کو ہم گرائنڈ کر کے اس کا پانی بالکل سکویز کر دیں گے, اور پھر اس کا پانی کے بغیر ہم پیاز کو قیمے میں ڈالیں گے. سبز مرچ ہے جی 3 سے 4 عدد, اس کو بھی پیس لیں گے ہم. لہسن پودینہ ہے جی 1 گٹھی, ادرک ہے جی 1 کھانے کا چمچہ, لہسن ہے 1 کھانے کا چمچہ, اور انڈا ہے 1 عدد. ٹماٹر ہیں 4 عدد, اس کے بیج نکال کے آپ نے اس کو چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے. اجوائن ہے جی آدھا چائے کا چمچہ. مکئی کا آٹا ہے جی 1/3 کپ, اور کٹی ہوئی لال مرچ 1 کھانے کا چمچ. نمک حسب ذائقہ. کالی مرچ 1/4 چائے کا چمچ, اور کٹا ہوا دھنیا اور کٹا ہوا زیرہ 1 کھانے کا چمچہ ہے جی. یہ انگریڈینٹس ہیں, اور اس کا یہ ہے جی کہ آپ نے قیمے کو پہلے گوشت کو آپ نے دھو لینا ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے پھر قیمہ اس کا کرانا ہے. اور پہلے جو ہے اگر آپ قیمہ اس کا کر کے اور دھوئیں گے تو پانی اس کے بیچ میں رہ جائے گا اور آپ کے کباب ٹوٹ جائیں گے. اور پھر آپ نے اس کو جو ہے ساتھ ہی اس کا جو فیٹ ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی آپ کروائیں گے قیمے کے ساتھ. اور پھر سارے مسالے ڈال کے آپ, اور اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ہاتھ کی ہتھیلیوں سے اچھے طریقے سے مل کے, جیسے ہم آٹا گوندتے ہیں, اور اس کو ہم نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دینا ہے. اور اس کے بعد آپ اس کے جو ہے چھوٹے چھوٹے کباب بنا کے, اور اس کے اگر آپ سلائس 1 ٹماٹر کا کاٹ کے لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں, اور اس کو جو ہے ہم گھی میں فرائی کریں گے, اور ساتھ اس کے ساتھ ہم جو فیٹ ہے اس کے ساتھ ہم فرائی کریں گے. فیٹ جو ہے وہ آپ جب کڑھائی میں ڈالیں گے تو وہ خود بخود پگھل جائے گا, اور فیٹ اور گھی میں یہ فرائی ہوں گے, اور اس کے بعد آپ منٹ چٹنی کے ساتھ اس کو سرو کر دیں گے. ساؤنڈز ایبسلیوٹلی فینومنل, بہت ہی مزے کا. اور ویورز, اس کے ساتھ ساتھ بریک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم نے ایک ٹریبیوٹ بھی پیش کرنا ہے. آج ذہین طاہرہ صاحبہ کی ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ ایک بہترین ایکٹر, ایک بہترین پروڈیوسر اور ڈائریکٹر تھیں. آپ نے اپنے کریئر میں 700 سے زیادہ ڈراموں اور فلموں میں کام کیا. پی ٹی وی کی اسکرین پر بھی آپ نے بہت کام کیا. آپ نے ڈرامہ خدا کی بستی میں جو کیریکٹر پلے کیا اس میں آپ نے بہت شہرت حاصل کی. گورنمنٹ کی جانب سے آپ کو تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. آپ کی ڈیتھ 9 جولائی 2019 میں ہوئی. آپ ایک بہت ہی بہترین خاتون, ایک بہت ہی لولی ہیومن بینگ, اور ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ تھیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ کے درجات کو بلند فرمائے. آج ہم ذہین طاہرہ صاحبہ کو یاد کرتے ہوئے بریک کی طرف بڑھیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمیں بریک کے بعد جوائن کیا ہے ہماری پیاری سی, ہماری لاڈلی سی کلینکل نیوٹریشنسٹ اینڈ ویٹ مینجمنٹ ایکسپرٹ عائشہ ناصر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم عائشہ. وعلیکم السلام, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک, آپ بتاؤ ٹھیک ٹھاک ہو؟ اللہ کا شکر. یو آر لوکنگ فیبولس. بہت بہت شکریہ, تھینک یو. اینڈ یو آر ٹائنی. بٹ خیر وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دس ان دا بریک. بیچ میں آپ کے پاؤں کی انجری ہوئی تھی تو ویٹ گین ہوا. بٹ دیکھیں ویورز, ایون ود اے پاؤں کی انجری انہوں نے پھر بھی اپنے ویٹ کو مینیج کیا, مینٹین کیا. 1000 چیزیں ہوتی ہیں, جیسے ہم بریک میں یہ ڈسکس کر رہے تھے نا کہ انسان کی موٹیویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کر سکتے تو 1000 اور طریقے ہیں جن سے آپ اپنے آپ کو ایک ہیلدی زندگی کی طرف لے کے جا سکتے ہیں. بالکل ایسے ہی, بس موٹیویشن چاہیے, ہمت چاہیے. اور دیکھیں آپ خود, بیکاز آپ کا کام ہی ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا اور ان کو ہمت دلانا اور ان کو یاد کرانا کہ یو نیڈ ٹو گیٹ اپ اینڈ یو نیڈ ٹو موو. سو دا پوائنٹ از, وہ خود جب تک بندہ نہیں کرتا تو کوئی اور کیوں کرے گا. ہاں بالکل ایسے ہی ہے. آج میں آپ سے عائشہ بات کرنا چاہوں گی ایک ایسی ٹاپک پہ جس پہ یوزلی ہم MBBS ٹائپ ڈاکٹر سے بات کرتے ہیں. بٹ دا ریزن آئی وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو اباؤٹ دس از بیکاز ایک نیوٹریشنسٹ کا پوائنٹ آف ویو اس کے بارے میں جاننا بڑا ضروری ہے. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کولیسٹرول کیا چیز ہے؟ یہ بیسکلی ایک ٹائپ آف فیٹ ہے جو ہمارے لیور میں بنتا ہے, ہماری جگر میں بنتا ہے. ہاں, ہمارے جگر میں بنتا ہے, اور ہمارے باڈی کے اندر, ہمارے ٹیشوز کے اندر, ہماری میمبرینز کے اندر یہ موجود ہوتا ہے.
اب کولیسٹرول لفظ سن کے ہمیں لگتا ہے یہ بڑی کوئی بری چیز ہے، حالانکہ یہ ہماری میمبرینز کے لیے ایک ضروری چیز ہے. اگر کولیسٹرول باڈی کے اندر موجود نہیں ہے تو ہمارے میمبرینز، ہمارے ٹیشوز صحیح سے کام نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اور کولیسٹرول ایک زمانے میں کہا جاتا تھا، ایون 10 ایئرس اگو لوگ کہتے تھے کولیسٹرول بڑی بری چیز ہے، آئے ہائے کولیسٹرول بہت ہائی آ گیا. کیا آج بھی یہی سچویشن ہے؟ کولیسٹرول اب تو لوگوں میں اتنی اویئرنیس ہے کہ کولیسٹرول ہمارے دماغ کے کام کرنے کے لیے چاہیے. جن لوگوں کا فیٹ انٹیک اچھا نہیں ہوتا یا جن کی باڈی میں ہیلدی کولیسٹرول نہیں ہوتا، اس کیس میں ان کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر پاتا. وہ جو بڑے بوڑھے کہتے تھے نا دماغ خشک ہو گیا ہے، وہ یہ والی چیز ہوتی تھی کہ اگر آپ کے دماغ میں ہیلدی فیٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا دماغ صحیح سے کام نہیں کر پاتا، آپ کی باڈی صحیح سے فنکشن نہیں کر پاتی، بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن آپ کی مرجھانا شروع ہو جاتی ہے. تو کولیسٹرول بری چیز نہیں ہے. ہاں، رائٹ اماؤنٹ کے اندر، ایک صحیح مقدار کے اندر اگر یہ جسم میں موجود ہے تو، اگر اس سے زیادہ مقدار میں موجود ہے تو یہ بہت سارے بیماریوں اور سائلنٹ اٹیکس، جس میں فالج کا اٹیک ہو سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کارڈیک اریسٹ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ بن سکتی ہے. یہ تو کیا ہر قسم کا کولیسٹرول برا کنسیڈر کیا جاتا ہے؟ آپ سمجھو کہ 2 قسم کے ہوتے ہیں. جب آپ ٹیسٹ کراتے ہو آپ تو آتا ہے کولیسٹرول کا بڑا لمبا چوڑا آتا ہے، LDL HDL LMNOP XYZ پتہ نہیں کی آندا ہے. بالکل ایسے. آج سے 6 مہینے پہلے اگر آپ مجھ سے پوچھتی تو میں کہتی ایک HDL ہے وہ بہت اچھا ہے، وہ ہائی ہونا چاہیے، ایک LDL ہے وہ کم ہونا چاہیے. لیکن HDL کو اب اچھا کولیسٹرول کنسیڈر نہیں کیا جاتا. 2024 کی ریسرچ کے مطابق آپ کا HDL جتنا مرضی ہے اس کا ہیلتھ پہ کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. مطلب HDL ہم کہتے ہوتے تھے، میرے پاس پیشنٹس آتے تھے HDL کم ہے، اور میں بھی کہتی تھی اچھا بادام کھاؤ، فش کھاؤ، اس سے آپ کا HDL بڑھ جائے گا. بٹ 2024 کی ریسرچ یہ کہتی ہے آپ کا HDL جتنا مرضی ہے اس کا ہیلتھ کے اوپر کوئی آؤٹ کم نہیں ہے. سو اب HDL اس کی کوئی ویلیو ایز سچ نہیں رہی، چاہے وہ کم ہے چاہے وہ زیادہ ہے. لیکن جو LDL ہے جو کہ کم ہونا چاہیے باڈی کے اندر، اگر وہ زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ایک ڈیزاسٹر بن سکتا ہے، وہ ہیلتھ کو خراب کرنے کی وجہ بن سکتا ہے. تو آپ نے جس سے بچ کے رہنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا LDL آپ جب ٹیسٹ کرائیں گے، ایک تو اس کا ٹیسٹ ہمیشہ خالی پیٹ کراتے ہوتے ہیں. کئی پیشنٹس یہ کرتے ہیں جا کے کھا پی کے ٹیسٹ کرا لیتے ہیں، وہ پھر ویلیوز ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، پھر پینک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایک تو اس کا ٹیسٹ آپ نے خالی پیٹ کرانا ہے. جب آپ ٹیسٹ کرائیں گے LDL آپ کا بڑا نہیں ہونا چاہیے. بس اتنا سا اصول ہے. HDL اگنور کر دیں فی الحال. یہ بڑھتا کیوں ہے؟ سب سے پہلی ریزن تو آ جاتی ہے جی ہمارا لائف سٹائل. جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت زیادہ پیکٹ کی اشیاء کھائیں گے، آپ کی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو کولیسٹرول اس سے بڑھنا شروع ہو جائے گا. پھر کچھ لوگوں کے جینز کے اندر موٹاپا ہوتا ہے، اسی کے ساتھ کچھ لوگوں کا جینیٹک فیکٹر ہوتا ہے کہ ان کا کولیسٹرول بڑا ہی آتا ہے. اینڈ آج سے کچھ عرصہ پہلے تک میں بھی یہ سمجھتی تھی کہ 10 سال سے بڑی عمر کے بچوں کو احتیاط کرنی چاہیے، 10 سال کے بعد کولیسٹرول بڑھنا شروع ہوتا ہے. بٹ لیٹسٹ ریسرچ یہ کہتی ہے کہ یہ ماں کے پیٹ سے ہی کولیسٹرول جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اگر آپ ماں کا لائف سٹائل ہیلدی نہیں ہے، ماں واک نہیں کر رہی، ماں کھانا اچھا نہیں کھا رہی، یہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے. سو ہم کئی دفعہ بچوں کو پیکٹ کی اشیاء یہ سوچ کے دے دیتے ہیں بچہ ذرا چپ کر جائے گا. کولیسٹرول وہاں سے بننا شروع ہوتا ہے. اینڈ جو آپ کھا رہے ہیں وہ اس کی بنیاد رکھتا ہے، پھر آپ کا لائف سٹائل اس کی بنیاد رکھتا ہے. کافی حد تک جینیٹک فیکٹرز بھی اس کو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اوکے، ناؤ کیا یہ صرف ایک عمر کے بعد ہوتا ہے؟ پہلے یہی کہا جاتا تھا کہ 40-45 سال کی عمر کے بعد کولیسٹرول چیک کر لینا چاہیے، یا کچھ لوگ تو کہتے تھے کہ 60-70 کے بعد کرنا چاہیے. اب وہ کیا ہائی کولیسٹرول صرف ایڈلٹس کی پرابلم ہے؟ نہیں، ہمیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک زمانے میں ہمیں لگتا تھا کہ چاہے کولیسٹرول جتنا بھی ہے بڑے ہو کے دیکھ لیں گے، اور ہمارے بڑے ہونے سے مراد ہوتا تھا 40 سال کی عمر کے بعد. بٹ ریسنٹلی ہم نے ڈیتھس دیکھی ہیں کارڈیک اریسٹ سے، جس میں 28 سال کے کچھ سیلیبریٹیز کی بھی ڈیتھ ہوئی ہے، اس سے انڈین سیلیبریٹیز کی، جس کی وجہ سے لوگوں میں زیادہ اویئرنیس آئی ہے کہ جی ہمیں کولیسٹرول جو ہے وہ کسی بھی ایج میں اگنور نہیں کرنا چاہیے. جیسے میں نے کہا یہ ماں کی گود سے شروع ہو سکتا ہے. اینڈ ہمیں کولیسٹرول کو لے کر سیریس اسی وقت ہو جانا چاہیے جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے. اچھا، وہاں سے لے کے ایک ایسے پوائنٹ تک پہنچاؤ جہاں پہ کولیسٹرول ٹھیک ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد اگر خراب ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ 10 سال سے بڑی عمر کے بچوں کا ٹیسٹ ہونا چاہیے اگر ان کا کولیسٹرول خراب ہے. سب سے پہلے بچے کے کیس کی ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے بچے کا کولیسٹرول زیادہ ہے تو بچے کو آپ نے ڈائٹ نہیں کرانی، اس کو آپ نے فزیکل ایکٹیویٹی بڑھانی ہے. اچھا، وہ آپ آگے بڑھ گئے ہو. میں ابھی واپس جانا چاہتی ہوں کہ بھئی ماں کی گود سے کون سی چیزیں کرنی ہیں اور کون سی نہیں کرنی. سب سے پہلے تو پریونشن کی بات کرتے ہیں نا کہ ہو ہی نہ، بالکل. پھر حل کی طرف جائیں گے اگر ہو جاتا ہے زیادہ تو.
پلیز نیو مدرس اور وہ سب نانیاں دادیاں جو بڑی ایکسائٹیڈ ہے کہ بیبی آنے والا ہے فیملی کے اندر, ان چیزوں کو پلیز غور سے سنیے گا, کیونکہ ہم فاؤنڈیشن ہی بچوں کی خراب کرتے ہیں. اچھا, جب پریگننٹ ہوتی ہیں خواتین تو یوزلی ان کو بہت زیادہ دیسی گھی کی بنی ہوئی چیزیں دی جاتی ہیں جو کہ بالکل غلط ہے. دیسی گھی, میں یہ نہیں کہہ رہی بری چیز ہے, لیکن دیسی گھی سپیریئر نہیں ہے باقی آئل سے. اس کا بھی استعمال ایک حد کے اندر رہ کر کرنا چاہیے. آپ کا کوئی بھی میل ہے 1 ٹی اسپون دیسی گھی یا آلیو آئل کے اندر بننا چاہیے, اس سے زیادہ آئل کا استعمال نہیں کرنا. جو پنجیریاں بہت زیادہ پریگننسی میں پوسٹ پریگننسی کھلائی جاتی ہیں وہ بھی خطرناک ہوتی ہیں. پریگننسی میں بہت زیادہ آئلس کا یا جو ہمیں بہت زیادہ کریونگ ہوتی ہے اور ہم باہر کا کھانا آرڈر کرتے ہیں, اس سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. پھر جو مرضی ہو جائے آپ نے 10 to 20 منٹس واک کرنی ہے انٹل اور انلیس آپ کی گائناکالوجسٹ نے آپ کو بیڈ ریسٹ کا بولا ہے. اگر آپ کی گائناکالوجسٹ آپ کو بیڈ ریسٹ کا بولتی ہیں پھر آپ بے شک واک نہ کریں, بٹ اس کیس میں بھی اپنا کام ایٹ لیسٹ خود کریں. یعنی کہ پانی کا گلاس آپ نے پینا ہے تو آپ نے آواز دے کے پانی کا گلاس جو ہے وہ منگانا ہے. کچھ تھوڑی بہت آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی اس کیس میں ہونی چاہیے. اینڈ کئی دفعہ یہ سنا جاتا ہے جی پریگننسی میں نٹس وغیرہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, یہ گرم ہوتے ہیں, اس سے کوئی مسہپ ہو سکتا ہے. بالکل غلط ہے. ہینڈ فل آف مکس نٹس, اگر آپ کو ایبزارپشن کا مسئلہ آ رہا ہے, آپ کو ڈائجیشن کا مسئلہ آ رہا ہے تو آپ انہیں رات کو بھگو کر رکھ دیں. بادام ہے تو صبح چھلکا اتار کر لے لیں. باقی آمنڈس, جو والنٹس اور پینٹس وغیرہ ایک مٹھی میں جتنے آتے ہیں ضرور استعمال کریں. مچھلی کا استعمال پریگننسی میں روک دیا جاتا ہے کہ یہ بری چیز ہے. ونس اے ویک پریگننسی میں بھی وتھ اسکن لینا ہے, ونس اے ویک ود آؤٹ اسکن لینا ہے. یعنی ہفتے میں 2 دفعہ پریگننسی میں فش کا استعمال ضرور کرنا چاہیے. اب دیکھیں نا, مچھلی آپ اگر صاف ستھری لیں گے, اور لوگ کہتے ہیں سیزن کہ سیزنل مسئلہ یہ وہ, دیکھیں ویورز, اگر آپ کو صاف ستھری فریش مچھلی مل رہی ہے تو اس کا ضرور استعمال کریں. ہاں, کچی نہیں ہونی چاہیے. بہت سے لوگ سوشی یا آدھی را مچھلی ٹائپ یہ وہ نہیں آپ نے کرنا. آپ نے فلی کوکڈ کھانی ہے. جو بھی چیز کھانی ہے صاف ستھری بنی ہوئی اور پکی ہوئی پراپر. اب یہ نہیں ہے کہ اگر انہوں نے کہا فش لینی ہے تو آپ ہفتے میں 2 دفعہ باہر سے کہیں سے منگا لیا کریں, گھر پہ بنائیں. گھر کی بنی ہوئی صاف ستھری چیز کا استعمال کرنا ہے. اس میں آپ پرانز بھی کر سکتے ہیں استعمال, آپ مطلب ویریس ڈفرینٹ چیزیں اور بھی استعمال ہو سکتی ہیں. جو سی فوڈ پسند ہے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں. فش کا آئل, اگر آپ کو فش سے الرجی ہے یا فش آپ استعمال نہیں کرنا چاہتے تو اس کیس میں آپ اومیگا 3 کا کیپسول استعمال کر سکتے ہیں. یا اگر فش سے الرجی نہیں ہے, ویسے آپ کو فش کھانا نہیں پسند, تو آپ مچھلی کے تیل کا کیپسول مل جاتا ہے, کاڈ لیور آئل کا بھی ملتا ہے. بالکل, آپ اس کا استعمال بھی اس کیس میں کر سکتے ہیں. اور بائی دا وے سردیوں میں تو اس کا ضرور استعمال کرنا چاہیے, کاڈ لیور آئل کا یا اومیگا 3, 6 اور 9 کا, کیونکہ سردیوں میں امیون سسٹم کو یہ بہت ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. جب میں جگن کے پاس آتی ہوں نا, 4 چیزیں میں خود بھی سیکھ کے جاتی ہوں. اتنا ماشاءاللہ نالج ہے آپ کے. نو, پر آپ کو پتہ, جب میں چھوٹی ہوتی تھی اور جب بہت پرانی بات ہے, یا حمزہ بھی چھوٹا تھا, تو ایک انڈرسٹوڈ چیز ہوتی تھی کہ ہر کسی کے بچے کو کاڈ لیور آئل چمچ سے پلایا جاتا تھا. اب تو کیپسول بھی آ جاتی ہیں اور اب تو فلیور والے بھی آ گئے. اس وقت تو زہر جیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا تھا, لیکن ماں باپ زبردستی پوری سردی کاڈ لیور آئل 1 چمچ سب بچوں کو پلایا جاتا تھا. اب کیا ہوتا ہے کہ وہ ڈفرینٹ آپشنز آ گئے ہیں. وہ اورنج فلیور میں بھی آ گیا, تو میں حسن اور نور کو ضرور دیتی ہوں سردیوں میں. زبردست. 45 days to 60 days, مطلب 2 مہینے تو میں دیتی ہوں ان کو کاڈ لیور آئل. اس سے نا پھر پورے سال کے لیے وہ سیٹ ہو جاتا ہے. ہاں, امیونٹی ان کی بہتر ہو جاتی ہے. ویسے بھی وہ صحت کے لیے, بچوں کے دماغ کے لیے وہ بہت اچھا ہے. بالکل بالکل بالکل. اچھا, اب جب بچہ پیدا ہو گیا اس کے بعد آپ نے اس کی ایٹنگ ہیبٹس کو مانیٹر 6 مہینے تو چلے آپ نے کچھ کھلایا نہیں, تو آپ نے ماں کا دودھ پلایا اور سارا کچھ کیا. بچہ 6 ماہ کا ہو گیا, آپ نے ٹھوس غذا شروع کر دی. ٹھوس غذا میں بھی ہم نے شروع کر دیا میٹھا اس کو بہت زیادہ کھلانا. گاڑ کے ہم اس کو کسٹرڈز بنا کے دیتے ہیں. دودھ 2 کلو رکھتے ہیں, جب وہ 1 کلو رہ جاتا ہے اس کا کسٹرڈ بنا کے بچے کو دیتے ہیں. ہیلدی ایٹنگ کی طرف لے کر آنا ہے اس کو. ویجیٹیبلز اس کی ڈائٹ کے اندر شروع کریں, میش پوٹیٹوز شروع کریں. صاف ستھری اشیاء اگر آپ بچے کو دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگین پیکٹ کی اشیاء کی طرف اگر ہم آ جائیں, چپس بھی ہم بچوں کو کھلاتے ہیں, ہم ٹافیز بھی بچوں کو کھلاتے ہیں, جیلی کینڈی ہر چیز بچے کو اویلیبل ہوتی ہے. چاکلیٹس بہت زیادہ اویلیبل ہوتی ہیں. اور ہم نے پرانے زمانے میں, ہمارے زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ ونس ان اے وائل ملتی تھی. اب تو فریج میں چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں نا, بچہ ذرا سا موڈ سوئنگ اپنا شو کرتا ہے, ماں فوراً پیکٹ کی کوئی نہ کوئی چیز اس کو دے دیتی ہے. ان ایٹنگ ہیبٹس کی وجہ سے وہیں سے بنیاد رکھی جاتی ہے کہ بچے کا کولیسٹرول جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور ہمیں لگتا ہے اس عمر میں تو کچھ ہوگا ہی نہیں, 10 سال کے بعد. I remember when one was younger, ایک دن اگر چپس اور جوس کا پیکٹ مل جاتا تھا, بندہ اگلے دن اگر مانگتا تھا تو ڈانٹ پڑتی تھی. بالکل, ہفتے میں 1 دفعہ ملتا تھا ہمیں تو. مجھے بھی یہی کہ بھائی کل تو کھایا آپ نے. ہاں, رونے پٹنے نانی سب کلیئر ہوتے تھے کہ بھائی نہیں آپ نے کل کھا لیا. اب تو مولچن لاوا روز ملتا ہے بچوں کو,
تو وہ مولٹن لاوا بھی کہاں, مطلب ہر وہ چیز جو باہر کی چیز ہے وہ بچوں کا کولیسٹرول ادھر سے ہی بنیاد رکھتی جاتی ہے کولیسٹرول کی. پھر آج کل کے بچوں کے پاس وہ فزیکل ایکٹیویٹی کا ٹائم نہیں ہے. اب گھر بھی چھوٹے ہو گئے ہیں, اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے زمانے میں لان ہمیں مل جاتے ہوتے تھے, اب گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہو گئے ہیں. پارک جانے کا کبھی بارش ہو رہی ہے, کبھی کوئی مسئلہ آ گیا, پھر کچھ سیفٹی کنسرنز بھی ہوتے ہیں, تو بچوں کا پارک جانے کا بھی رجحان نہیں ہے. اینڈ انفارچونیٹلی جب پیرنٹس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے بچوں کی فزیکل ایکٹیویٹی شروع کرانی ہے, وہ اس کو لے کے ریلکٹنٹ ہے کہ نہیں اس کی پڑھائی ڈسٹرب ہوگی. بھئی جان ہے تو جہان ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ پڑھائی بھی تب کرے گا نا بچہ اگر اس کا دماغ کام کرے گا. Exactly. آپ نے بچے کے دماغ کو زیرو کر دیا ہے بیکاز آپ نے اس کو گھر پہ بٹھا دیا ہے اور وہ صرف ویڈیو گیمز کھیل رہا ہے یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے, تو پھر مسئلے نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا یار. ایگزیکٹلی. سو فزیکل ایکٹیویٹی برین کو بھی تو فوڈ چاہیے. ایگزیکٹلی بچے کی فزیکل ایکٹیویٹی بھی ہونی چاہیے. اینڈ جیسے آپ نے کہا ہے کہ بچے کو گھر میں مت بند کرو, اس کی کوئی نہ کوئی فزیکل ایکٹیویٹی رکھیں. اس کے دماغ کے لیے اس کو نیوٹرینٹس بھی چاہیے, ہیلدی آئل بھی چاہیے جس میں اولیو آئل کا استعمال کریں. اچھا سرسوں کا تیل اکثر لوگ گھر میں کوکنگ کے لیے استعمال کرتے ہیں, بچوں کے لیے اسپیشلی وہ بھی بری چیز ہے, اس کو بھی اوائڈ کریں. کیوں؟ اچھا سرسوں کے تیل پہ کنٹروورسی چل رہی ہے کہ اس کے اندر ایک کمپاؤنڈ ایسا ہے جس کا مجھے نام اکثر لینا نہیں آتا, سو وہ کمپاؤنڈ 2% سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر 40% ہے, اگر وہ 2% سے اوپر ہوگا تو وہ کینسر کاز کرے گا. اس کے اندر وہ 40% ہے, اسی لیے جو باہر کی دنیا وہاں پہ یہ جو مسٹرڈ آئل ہے اس کو بین کر دیا گیا ہے. پاکستان میں, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں, نیپال میں ابھی بھی اس میں کوکنگ کی جا رہی ہے. بٹ بہتر ہے جب تک ایک چیز پہ کنٹروورسی چل رہی ہے کوئی حتمی, اس کو چھوڑ دو نا, ہزاروں اور آپشن ہیں آپ بہتر کے پاس. آپشنز ہیں. لگانے میں ٹھیک ہے سرسوں کا تیل, لگانے میں بالکل ٹھیک ہے, بس کھانے میں ٹھیک نہیں. کھانے میں ٹھیک ہے. اچھا چلو یہ بھی ایک کلیئرٹی ہمیں مل گئی. اب آگے بڑھتے. اب دیکھو میں نے ایک دو جگہ یہ پڑھا کہ کولیسٹرول جینیٹک, اگر آپ کا اب جیسے کہ میری فیملی میں ہائی کولیسٹرول کا مسئلہ ہے, میرا تو 21-22 سال کی عمر پہ جب ٹیسٹ ہوئے تھے تو تب میرا کولیسٹرول ہائی آیا تھا, پھر اس کے کچھ 6-8 سال بعد چیک کیا پھر ہائی آیا, جبکہ آپ یو نو مائی لائف اسٹائل. ہاں ماشاءاللہ بہت ایکسرسائز, آئی ایٹ ویل, میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو فٹ رکھوں. پریگننسیز میں یس آف کورس میرا, بٹ ہر بندے کی ڈفرینٹ باڈی ٹائپ ہوتی ہے. پریگننسیز میں میرا بڑا ایک وہ ٹف فیز سے میں گزرتی ہوں. سو مائی کوسچن از کہ اگر آپ جینیٹکلی پری ڈسپوزڈ ہیں, یعنی کہ موروثی بھی ہے یہ, تو پھر بندہ کیا کرے؟ پھر آپ کتنا بھی ہیلدی رہ رہے ہیں, میرے جیسا کہاں جائے؟ ٹائم پہ احتیاط شروع کر دیں. جیسے کسی بھی فیملی میں اگر کولیسٹرول کا مسئلہ ہے تو ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ باہر کا کھانا جو مرضی ہو جائے نہیں کھانا. ہاں ونس اے منتھ, ہم سب انسان ہیں, ہم سب کو کریونگ ہوتی ہے پیزا برگر کی, تو ونس اے منتھ ایسے لوگ جو ہیں وہ کھانا باہر سے کھائیں گے. باقی گھر میں کھانا بننا چاہیے. اینڈ جو ہمارا گھر کا کھانا ہے اکثر تو وہی اتنا انہیلدی ہوتا ہے نا. آپ کا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کے گھر میں تو بہت ہیلدی کھانا بنتا ہے, بٹ جو عام افراد ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو گھر کا کھانا کھا رہے ہیں, بٹ گھر کے کھانے پہ بھی تری نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں. کل حسن نے مجھے کہا ماما آئی وانٹ نگیٹس اینڈ فرائز. میں کہا جانی میں آپ کو نا چکن شنٹسل بنا دیتی ہوں. میری ساس کیونکہ آسٹرین ہے تو وہ شنٹسل ایک چکن کا پیس ہوتا ہے, چکن بریسٹ کا, اس کے اوپر آپ تھوڑا سا مسالہ لگا کے بریڈ کرم لگا کے اس کو فرائی کر دیتے ہیں, بٹ وہ پیور چکن کا بنتا ہے. تو وہ میں نے کہا بیٹے پھر میں آپ کو شنٹسل دے دیتی ہوں پوٹیٹو ویجز کے ساتھ اور کھیرے کے ساتھ. میں کہا آپ کھیرا ساتھ کھاؤ گے تو میں دوں گی. کیونکہ دوپہر کو حسن نے قیمہ روٹی, قیمہ چاول اور تھوڑی سی اپنی سبزیاں کھا لی تھی دوپہر کو, تو مجھے ٹینشن نہیں تھی, اور ناشتہ اس کا پراپر انڈے شنڈے کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں نے کہا رات کو ڈزنٹ میٹر, تو میں نے باہر سے نگٹس نہیں منگائے. میں نے کیا کیا کہ میں نے اس کے لیے شنٹسل فرائی کیا, ساتھ میں آلو کے جو ویجز تھے ان پہ تھوڑا سا وہ لگا کے ان کو اوون میں بیک کر دیا, اور ساتھ میں نے اس کو کھیرے کٹ کر کے دے دیا. اب 2 سبزیاں آ گئی اس کے پاس. آلو برا نہیں ہے, آلو برا ہے اگر آپ اس کو ڈیپ فرائی کریں گے. اس سے میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ اتنی بزی ہو کے بھی ماں نے ٹائم نکالا بچے کے لیے. بیٹے بات پتہ ہے کیا ہے کہ اگر پیدا کی ہیں تو ان کو پالنا بھی ہے. اب چھوٹا سا ایک ایگزامپل ہے کہ کل یہ میرے سامنے وہ چڑچڑ کر رہا تھا, آئی وانٹ, میں نے کہا یعنی یہ ہو سکتا ہے. میں نے کہا 2 آپشنز ہیں, ایک آپ وہ کھا لیں جو روٹی کے ساتھ, کیونکہ ایک ٹائم چاول کھلاتی ہوں بچوں کو, ایک ٹائم روٹی. میں نے کہا آپ یا تو روٹی کے ساتھ کھا لو کیونکہ آپ نے دوپہر کو رائس کھائے تھے, یا آپ یہ کھا لو. اب میری یہ کیا لاجک تھی, جو بریڈ کرمز ہوتے ہیں, کرام ہوتا ہے ڈبل روٹی کا, وہ کیا ہوتا ہے, وہ ڈبل روٹی ہوتی ہے, تو اس کو وہاں پہ ڈبل روٹی بھی مل رہی ہے, اس کو چکن کا پیس بھی مل رہا ہے, وہ ٹھیک ہے فرائیڈ تھا. باقی جو ہے بیکڈ آلو اور ساتھ میں وہی فارم آپ نے ذرا صاف ستھری کر دی. اب اس میں اور کیچپ کی اس بچے کو عادت ہی نہیں ہے, تو مجھے یہ بھی ٹینشن نہیں تھی کہ اب وہ کیچپ بھی کھائے گا تو چینی جائے گی. ہینس آئی واز کمفرٹیبل, اس نے رات کو کھانے میں یہ کھا لیا. بالکل. اور جیسے آپ نے نور کی بھی عادت ڈیولپ کی ہوئی ہے ڈارک چاکلیٹ کی, مطلب آپ نے عادتیں بچوں کی ڈیولپ کی ہیں.
अनफॉर्चुनेटली ना बहुत सारे लोग, हम भी मैं इसमें सिर्फ मदर को ब्लेम नहीं करूँगी, पेरेंट्स कई दफ़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ले नहीं पाते बच्चों की. अगर बच्चा रो रहा है, ज़िद कर रहा है, तो जल्दी से ऑर्डर कर दिया ताकि बच्चा ज़रा चुप कर जाए. कई फैमिलीज़ में जब बच्चे को गाड़ी में बिठाते हैं, इतने इतने पैकेट्स उन्होंने गाड़ी में रखे हुए होते हैं ताकि बच्चा गाड़ी में बैठ के बुरा फील ना करे, वो रोए धोए ना, हमारा सफ़र ज़रा अच्छा. कहीं ना कहीं वो एफर्ट हमें भी करनी चाहिए, वरना वहीं से कोलेस्ट्रॉल की बुनियाद है. अब मुझे एडल्ट्स का बता दो प्लीज़ कि अब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, डॉक्टर ने कहा है कि ये आपने कंट्रोल में ना किया तो अब आपकी दवाई शुरू होगी. एंड व्यूअर्स एक बात बता दूं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई बहुत घबराहट करती है, बहुत ज़्यादा घबराहट करती है और बहुत ज़्यादा इंसान को उलझन होती है. अल्लाह का शुक्र है मैं भी उस पर नहीं हूँ, बट क्योंकि मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम है तो कोलेस्ट्रॉल की गोली शुरू करने से पहले ही मामले को कंट्रोल में ले आएँ तो वो बेहतर होता है. बट अगर डॉक्टर ने कहा है लेनी है तो लेनी है. एग्जैक्टली. हम आपको चीज़ें बेहतर करने के लिए बता रहे हैं, आपको दवाइयाँ छोड़ने के लिए नहीं कह रहे. वो आपने अपने मुआलिज से डिस्कस करके करना है. जी, एक चीज़ जो मैं आपको भी एडवाइस करूंगी वो होगी 1 इंच जिंजर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा चबा कर निहार मुँह खाएंगे तो बेहतर है, वरना दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल करें. ये कोलेस्ट्रॉल को रातों रात नीचे लाने में हेल्प करता है. अगैन अगर आपको डॉक्टर ने दवाई दी हुई है तो इसको दवाई से आप रिप्लेस नहीं कर सकते, ये एक एड ऑन है जो आप शुरू कर सकते हैं. इसके साथ साथ अदरक के लहसुन के जव्वे, गार्लिक के क्लोव्स, 2 जवे जो हैं वो आप निहार मुँह चबा लें. निहार मुँह नहीं चबा सकते कोई बात नहीं, किसी भी मील के साथ उसको छोटा छोटा पीस के उसके अंदर से जो पानी निकलता है वो ज़ाया नहीं करना है प्लीज़. उसको टीस्पून में रख के, लाइसीन होता है, हाँ वो भी सेहत के लिए अच्छा होता है. उसको मुंह में रख के ऊपर से पानी पी लें और साथ ही मील ले लें ताकि वो आपको तेजाबियत ना करे या वो आपको हार्ट बर्न या डिस्कम्फर्ट ना करे. कोशिश करें कि उसको चॉप करके ना, जो मैं हमेशा एक ऑप्शन बेहतर मुझे लगता है, उसको छोटा छोटा चॉप कर ले, उसको चम्मच पे रखें, मुंह में डालें और फ़ौरन ऊपर से पानी पी लें, वो अंदर चला जाएगा. होता ये है कि हम उसको छोटे छोटे चॉप करके चीज़ों में मिक्स करते हैं. वो अच्छा, एक और बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि अगर दही के अंदर आप इस लहसुन को चॉप करके डाल दें, थोड़ा सा उसमें पुदीना डाल दें, तो आप उसको एक रायते की तरह भी खा सकते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. ये भी आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे लाने में और साथ में पेट को भी लाइन कर देगा प्रोबायोटिक्स. बिल्कुल. और ये आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में, दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल को नीचे लाने में हेल्प करती हैं. तीसरी चीज़ आ जाती है क्लौंजी. 7 दाने क्लौंजी के ज़रूर चबा के खाया करें. अच्छा, आप इसको निगल भी सकते हैं, लेकिन जब हम निगलते हैं ना तो इनकी इतनी अच्छी एब्जॉर्प्शन नहीं होती. चबा कर खाएं तो ज़्यादा अच्छी एब्जॉर्प्शन होती है. तो 7 सीड्स ऑफ क्लौंजी डेली आप इसके शुरू कर लें. 7 से 11 बादाम छिलका उतार कर, या 2 अखरोट या 12 दाने मूंगफली के, ये भी आप डेली बेसिस पे शुरू करें. इसके साथ साथ जो एक्स्ट्रा ऑयल हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं, जैसे हम सैलड्स पे अक्सर ऑयल डाल रहे होते हैं, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आ गया है तो आपने सलाद के ऊपर ऑयल नहीं डालना, पराठे रोटी चौपड़ के नहीं खानी. कई पेशेंट्स आके मुझे कहेंगे हम पराठा तो हमने छोड़ा हुआ है, बस रोटी थोड़ा सा ऑयल लगा के हम खा लेते हैं, तो वो वही बात हो गई. फिर ऑयल आपने एक्स्ट्रा इस्तेमाल नहीं करना. कुकिंग में ज़रूर होना चाहिए ताकि आपका वही बात के राइट अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के अंदर मौजूद रहे. 1 टीस्पून ऑयल पर मील आपने कुकिंग के लिए इस्तेमाल करना है. इसके साथ साथ जैसे आपने बताया, कॉड लिवर ऑयल का कैप्सूल ले लें या फिश ऑयल ले लें या ओमेगा 3 का कैप्सूल, इनमें से कोई एक चीज़ दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें. आइडियल टाइम ये होगा रात के खाने के फ़ौरन बाद पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर लिया जाए. थैंक यू सो मच. फाइनली अगर कोई वर्ड्स ऑफ विजडम हमारे व्यूअर्स के साथ क्लोजिंग में शेयर करना चाहो. हर चीज़ राइट अमाउंट में बिल्कुल ठीक होती है. ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ है तो वो नुकसानदेह. कोई भी लफ्ज़ सुन के डरना नहीं है. खुद से आपने ज़्यादा साइंस नहीं दिखानी. किसी भी क्वालिफाइड बंदे के पास जाएं, वो आपको गाइड कर देगा कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं. क्योंकि जब हम कोलेस्ट्रॉल को घर पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं, हम अपनी सेहत ज़्यादा ख़राब कर लेते हैं. अगर आप राइट पर्सन के पास राइट टाइम पर चले जाएंगे तो आपकी सेहत जो है वो बेहतर रहेगी. थोड़ी बहुत वॉक रखें, थोड़ी बहुत फिजिकल एक्टिविटी रखें, चलते फिरते रहेंगे तो चलते फिरते रहेंगे. वही तो बात है, चलते फिरते रहेंगे तो चलते फिरते रहेंगे. थैंक यू सो मच. ब्लेस यू. एंड व्यूअर्स, इसी नोट पे अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे. जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे आज के अपने मुहर्रम की ट्रांसमिशन को मद्देनज़र रखते हुए मकाम अहले बैत की. ब्रेक के बाद. हुसैन है, मैं क्या बताऊं क्या हुसैन है. खुदा के दी का ना खुदा, खुदा के दी का ना खुदा, हर इब्तदा की इब्तदा
کرم کی انتہا حسین ہے، کرم کی انتہا حسین ہے کہ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے۔ یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے، حسن کا پہلا ہم سفر، علی کا دوسرا پسر، امام تیسرا حسین ہے، امام تیسرا حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی۔ سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا ہے کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے کہ ایسا بادشاہ حسین ہے۔ جگہ جگہ ہے جلوہ گر، طلوع میں غروب میں ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں ہے، دائیں بھی ہے بائیں بھی، شمال میں جنوب میں، بتا یزیدیت بتا، بتا یزیدیت بتا، کہاں چھپے گا سر تیرا، کہ ہر جگہ کھڑا حسین ہے۔ یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین، دین کی پناہ حسین ہے، میرا حسین ہے، ایسا بادشاہ حسین ہے، میں کیا بتاؤں کیا حسین ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ ہمارے ساتھ آپ نے جیسے کہ سنا بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک، بہت ہی بہترین ثنا خواہ ہمارے پیارے بھائی عابد رؤف قادری صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویورز، ویسے تو ہر دن، ہر رات، ہر لمحہ اہل بیت کے ذکر کے لیے ہے، مگر جب محرم آتا ہے تو ہر کوئی ذکر اہل بیت میں لگا رہتا ہے۔
آج ہماری بھی یہی کوشش ہے، اور ہمارے ساتھ ہیں سید حسین نجفی، بہت ہی بریلینٹ اور رناؤن اسلامک اسکالر، اور ہمارے بہت ہی پیارے بھائی۔ ہمارا کوئی بھی مذہبی پروگرام ہو تو حسین بھائی کے بغیر نامکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم بھیا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اینڈ دین ویورز، میری بہت ہی پیاری بہن، ایک بہت ہی بریلینٹ اور اکمپلشڈ ایجوکیشنلسٹ، اے بریلینٹ فیملی وومن۔ یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ آپ دینی کام تو لے کے چلتے ہیں، لیکن دنیا کو بھی ساتھ لے کے چلنا ضروری ہوتا ہے۔ تو میری وہ پیاری بہن جو دین اور دنیا کے کام بڑی خوبصورتی سے سر انجام دے رہی ہیں، رناؤن اسلامک اسکالر پروفیسر ڈاکٹر نورید فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ تو آج کے ٹاپک کی جب بات کرتے ہیں تو سر میں آپ سے بات کا آغاز کرنا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں اہل بیت کی، ویسے تو انڈرسٹوڈ بات ہے، لیکن کلیئرٹی کے پوائنٹ آف ویو سے اہل بیت ہیں کون؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اہل بیت، ان کے متعلق آیت قرآنی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ خداوند متعال نے اہل بیت کو پاک کر دیا ہے جیسے پاک کر دینے کا حق ہے۔ بے شک، یعنی یہ وہ ذوات ہیں کہ جو خطا سے پاک ہیں، ہم خطا فکری سے بھی پاک ہیں اور خطا عملی سے بھی پاک ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی ہے اس وقت پیغمبر حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، تو اس وقت اس کمرے کے اندر جناب زہرا سلام اللہ علیہا، جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسن اور امام حسین موجود تھے۔ تو اس وقت جناب ام سلمہ نے بھی جب اندر داخل ہونا چاہا تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں، تم اہل بیت میں سے نہیں ہو، حق پر ہو لیکن تم اہل بیت میں سے نہیں ہو۔ تو یہ خود پیغمبر نے ان کے متعلق اشارہ کیا تھا کہ یہ 5 تن یہ اہل بیت میں سے ہیں، اور آیت تطہیر نازل ہوئی، اور پھر پیغمبر کے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد یہ بخاری میں بھی ہے، دوسری کتب کے اندر بھی ہے، پیغمبر 40 دن تک، اور ہماری کتب کے اندر ہے کہ پیغمبر 3 ماہ تک مسلسل حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر کے اوپر جاتے تھے صبح کی نماز کے بعد، اور جا کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومعدن العلم ومحبت الوحی، کہ سلام ہو تم پر اے اہل بیت نبوت، اے معدن رسالت، اے جائے نزول وحی، اے ملائکہ کے نازل ہونے کی جگہ۔ یہ وہ ذوات ہیں، یہ وہ پاک ذوات ہیں کہ جن کے متعلق یعنی سب کے گھر جو مسجد کی طرف تھے وہ سارے کے سارے ان کے دروازے بند کر دیے گئے، سد الابواب الا باب علی، سب کے دروازے جو مسجد کی طرف کھلتے تھے وہ بند کر دیے گئے، صرف امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا جو گھر تھا، اس کا جو دروازہ تھا، کیونکہ اس میں فاطمہ تھیں، اس میں حسن اور حسین تھے، کہ وہ طاہر و پاک اور منزہ ذوات ہے، ہم ہر قسم کی خطاؤں سے یہ پاک ہیں، اور یہی وہ ذوات ہیں کہ جن کے متعلق خداوند متعال نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، یہ اولی الامر ہیں یہ۔ جی ڈاکٹر صاحبہ۔ بہت شکریہ جگن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ پی ٹی وی کو ایک مرتبہ پھر میں مبارکباد بھی دوں گی اور شکریہ بھی ادا کروں گی، کیونکہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت محبت اہل بیت میں گزارا ہوا ایک دن 1 سال کی مقبول عبادت سے بدرجہ بہتر ہے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ بچپن سے لے کے اب تک پی ٹی وی اکیڈمی کا ایک درجہ اور حیثیت ہمارے لیے رکھتا ہے، اور جہاں بات اہل بیت کی آئے، جہاں بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آئے، محبت اہل بیت کی بات آئے، تو ہر موقع پر اور جب ان کے ایام آتے ہیں تو انہوں نے ایجوکیشنل لیول پر آ کر اور ٹریننگ کے لیول پر آ کر اپنے جونیئرز کی، اپنے ویورز کی ہمیشہ سے تعلیم اور تربیت کا اہتمام کیا، اور میرے لیے یہ سعادت ہے کہ مجھے آپ نے اس جو نورانی بزم ہے اس کا حصہ بنایا۔ اپنی اتنی پڑھی لکھی بہن کو نہیں بلاؤں گی، اپنے اتنے اکمپلشڈ بھائیوں کو نہیں بلاؤں گی، تو پھر کس کو بلاؤں گی؟ جزاکم اللہ خیر۔ اور بات یہ ہے کہ دیکھیں، جیسے کہ آپ بھائی میرے سے ڈیفینیٹلی ایج میں کم ہیں، بٹ بات یہ ہے کہ استاد تو آپ کے باپ کا درجہ رکھتا ہے، اپنی ماں کا درجہ رکھتا ہے، اور آپ میرے اساتذہ ہیں، ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ٹیچرز ہیں، آپ لوگ یہاں پہ آتے ہیں، ہمارے آڈینسز کو گائیڈ کرتے ہیں،
آپ لوگوں کے بغیر ہم کیسے کچھ بھی کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارے اساتذہ نے ہم پر اپنی ایجوکیشنل انویسٹمنٹ کی ہے, ہم بس وہی قرض ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں. قرض کی بات ہوئی تو محبت اہل بیت قرآن کی نص سے ہم پر فرض بھی ہے اور ہم پر قرض بھی ہے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, اس آیہ کریمہ کے تحت جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحی یوحیٰ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت اور یہ حکم ہم تک اور یہ فرض ہم تک پہنچایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کوئی اجر رسالت نہیں مانگتا. میں نے مکہ کے اندر, میں نے مدینہ کے اندر, میں نے طائف میں, میرے اصحاب نے حبشہ کے اندر, ہجرت مدینہ میں, 82 غزوات کے اندر جو قربانیاں, جو شہادتیں, جو کچھ میں نے سہا, میرے گھر والوں نے سہا, میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. اب جیسے بات علامہ صاحب فرما رہے تھے, بڑی خوبصورتی سے انہوں نے ایک طبقہ فکر کی نمائندگی کی. تو اہل سنت کے نزدیک اہل بیت کے اندر ازواج مطہرات جو قرابت مسکن میں آتی ہیں وہ بھی, اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہے, جو فاطمی اولاد ہے, جو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ کے تحت آیہ مباہلہ کی تفسیر بنے, آیہ تطہیر کی عملی تفسیر بنے. وہ 5 نفوس قدسیہ اولین مصداق ہیں, کیونکہ جب یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے مراد جن سے مودت فرض کی گئی ہے وہ کون سی ہستیاں ہیں؟ تو متواتر روایات کے اندر صحیحین کی, بخاری و مسلم کی, ترمذی شریف کی روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہی 5 نام جو علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ میرے بعد علی, فاطمہ, حسن اور حسین, ان کے دونوں صاحبزادے. تو ان 4 کی محبت ہم پر فرض بھی ہے, ہم پر قرض بھی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیے ائمہ اہل بیت اطہار ہیں, پھر جیسے ہم محرم الحرام میں ہیں, آج 2 محرم الحرام ہے, قافلہ حسینی آج کربلا میں خیمہ زن ہوا, تو ان کی محبت کے بغیر کوئی ایمان مکمل نہیں ہو سکتا, کوئی بات مکمل نہیں ہو سکتی. کہ جو ہم اکثر وہ شعر پڑھا کرتے ہیں ربائی خواجہ اجمیر کی کہ شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دیں است حسین, دیں پناہ است حسین, اور سر داد نہ داد, دست در دست یزید, حقا کے بنائے لا الہ است حسین. تو رہتی دنیا تک امام حسین علیہ السلام کی اولاد کہ جو سیدنا امام زین العابدین سے آگے چلی, اور امام حسن علیہ السلام کی اولاد جو حضرت امام حسن المثنی سے آگے چلی, وہ اس فاطمی ذریت کے اندر آتی ہے. اور وہ تمام کی تمام ذریت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت ان اہل بیت میں محبت اور مودت کے حقدار ہیں, جن کے لیے قاضی ایاز نے شفا شریف میں 3 پیرامیٹرز مقرر کیے. سب سے پہلا کہ ان کی معرفت حاصل کی جائے, اور کریڈٹ گوز ٹو یو کہ ان کی معرفت کے لیے آپ نے یہ سیشن منعقد کیا. دوسرا ہے ان سے قول کی سطح پر کہ جو شب عاشور اس سیدنا عباس علمدار علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اظہار کیا تھا, وہ زبانی اظہار کیا جائے, اور اس کے بعد عملی طور پر ان کی نصرت کی جائے, جو میدان کربلا کے اندر آپ کی آل نے, آپ کے اصحاب نے کر کے دکھا دی. جی حسین بھائی, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم اپنی افیلیشن, اپنی محبت, اپنی کنیکشن کیسے بنائیں جیسے بنانی چاہیے اہل بیت کے ساتھ. اہل بیت علیہ السلام کے متعلق تو کیونکہ سب سے پہلے تو اہل بیت کو سمجھنا ضروری ہے, جی کتابوں سے اور صرف کہی ہوئی باتوں سے بڑھ کے. جی بالکل ایسا ہی ہے. جی, اور پیغمبر نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ زور دیا, ایک جگہ پر نہیں, مختلف جگہوں پر بہت سی احادیث ہیں, بہت ساری احادیث حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی و انہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض, کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک کتاب خداوند متعال ہے اور دوسرے میرے اہل بیت ہیں. جب تک ان کے ساتھ تمسک رکھو گے, ان کے ساتھ جڑے رہو گے, ان کے اقوال پر اور کردار کے اوپر عمل کرتے رہو گے, تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے, یہ کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. میرے سوال ہے, آیا قرآن میں غلطی کا امکان ہے؟ ہرگز نہیں, سب اہل اسلام. تو پس یہ جو ہوتا ہے نا غیر معصوم, اس کا معصوم کے ساتھ چلنا کسی حد تک ہو سکتا ہے. ایک ایسا مقام آئے گا جہاں پر غیر معصوم غلطی کرے گا اور معصوم اس سے جدا ہو جائے گا. تو یہ قرآن میں غلطی کا امکان نہیں. جو عدل قرآن ہے
کہ جس کے متعلق پیغمبر بھی یہ فرما رہے کہ لن یفترقا، یہ ہرگز جدا نہیں ہو سکتے. تو یہ بھی وہی تالی تلو قرآن ہے کہ یہ معصومین ہی ہو سکتے ہیں کہ جو کبھی زندگی میں غلطی کر ہی نہیں سکتے. تو خواہ جو ہے نا سوائے اہل بیت پیغمبر کے کوئی بھی امت میں سے ایسا نہیں ہے کہ جو جس سے غلطی سرزد نہ ہوتی. اہل بیت پیغمبر یہ ایسے ہیں کہ جن سے غلطی سرزد نہیں ہے. تو یہ مقام عصمت پر ہے. امیر المومنین کا ایک خطبہ ہے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 2، لا یقاس بآل محمد من هذه الامة احدا ولا یصب بهم من جرت علیہم النعمة ابدا. اور پھر ساتھ فرماتے ہم اساس الدین وعماد الیقین بہم یلحق الغالی وبہم یلحق التالی لہم خصائص الوصایہ والنبیہ. کہتے ہیں کہ امیر المومنین اس میں فرماتے ہیں کہ کوئی امت میں سے کون ہے؟ اہل بیت پیغمبر کے امت میں سے کون ہے؟ اصحاب پیغمبر ہیں، اس کے بعد ازواج پیغمبر ہیں، باقی صاحب کوئی بھی اہل بیت پیغمبر کے ساتھ قابل مقایسہ ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ اس واسطے کہ یہ کیسے ہو سکتے ہیں ان کے اہل بیت کے برابر کہ جو اہل بیت کی نعمت سے استفادہ کرتے ہیں، جو اہل بیت کی نعمت سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ اس کے برابر ہو سکتے ہیں؟ آپ ہو ہی نہیں سکتے. اور پھر کہتے ہیں ہم اساس الدین، یہ دین کی اساس ہے، بنیاد ہے. وہ عماد الیقین، یقین آپ ہر چیز کو حساب کتاب کرتے ہیں یقین کے ساتھ. یقین کس کے ساتھ مقایسہ ہوتا ہے؟ یقین اہل بیت کے ساتھ. اسی واسطے کہا ہے اللہم ادر الحق حیث ما دار، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، لیکن خدایا حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. سبحان اللہ. حق کی حقانیت علی سے معلوم ہوتی ہے اور اہل بیت سے معلوم ہوتی ہے. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اہل بیت کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے بارے میں تو ہم نے بڑی دفعہ بات کی ہے، لیکن اہل بیت کی جو حضور پاک کے ساتھ ایک ریلیشن شپ تھی، ڈائنامک تھی، وہ کس طریقے سے نبی پاک کے ساتھ چلتے تھے، یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. آپ تو محبت ان سے کرتے ہی تھے، لیکن ان کا آپ کی طرف محبت کا کیا عالم تھا، کچھ اس پہ بھی بات کریں گے، کچھ واقعوں کی طرف بھی جائیں گے بریک کے بعد. میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں، مجھ پر کرم حسین کا ہے. عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے. میں خوش نصیب ہوں. میں معتبر ہوں جہاں میں حسین کے صدقے میں معتبر زمانے میں حسین کے صدقے
قسم علی کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، قسم علی کی۔ اور یزیدیت کو ہوئے زمانہ ہوا، یزیدیت کو ہوئے سرنگوں زمانہ ہوا، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے، بلند آج بھی لیکن علم حسین کا ہے۔ اور فلک کی آنکھ سے گرتے ہیں آج بھی آنسو، فلک کی آنکھ سے گرتے ہیں آج بھی آنسو، فلک کے آج بھی سینے میں غم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا بھرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ عابد رؤوف قادری صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سید حسین نجفی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ دین آف کورس پروفیسر ڈاکٹر نورید فاطمہ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، بریک سے پہلے ایک ویورز کو ٹیزر دیا، اسی بات کو آگے لے کے بڑھتے ہیں کہ اہل بیت کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا کیا عالم تھا۔ ہم نے دوسرے اینڈ پہ تو ڈسکشن بہت دفعہ کی ہے، میں چاہتی ہوں کہ گفتگو کو آج فلپ کریں۔ بہت ہی خوبصورت اینگل آپ نے لیا ہے جگن، اور میں سمجھتی ہوں اس کی امت کو ضرورت بھی ہے، کیونکہ آپ نے اہل بیت ہونے کے ناطے بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے بھی جو ٹرینڈ سیٹ کیا، میرا خیال ہے ہمیں اس پیغام، اس سیرت، اس کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ بات شروع کرتے ہیں سیدہ کائنات جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور بعض نے تو اس کا ترجمہ فاطمہ بتا تم منی کا یہ کیا ہے، فاطمہ میری جان ہے، تو جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے اس کو خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی میں، آپ کی رضا میں اللہ کی رضا، اور آپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اب اس چیز کو اگر آپ سامنے رکھیے تو آپ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی پوری حیات پاک کو دیکھیے کہ وہ ہر موقع پر رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں طلبگار نظر آتی ہیں۔ اگر آپ نے بات کی ہے نا کہ محبت کی، اگر آپ اپنی بیٹی کے اکرام میں اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں نا تو شہزادی کونین بھی اپنے بابا جان کے اکرام میں
اٹھ کر کھڑی ہوتی ہیں, آگے بڑھ کر استقبال کرتی ہیں, اور بعین ہی اپنے بابا جان کے آپ ان کے دست مبارک کو بوسہ دیتی ہیں اور اپنی نشست خالی کر کے وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھاتی ہیں. پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک پیرامیٹر جو ہمیں دیا وہ کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ نشست و برخاست میں, گفتگو کے انداز میں ہم نے کسی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس قدر مماثل نہیں دیکھا. جگن میں سمجھتی ہوں یہ محبت کی معراج ہے کہ آپ جس سے محبت کریں آپ اس کے کردار میں ڈھل جائیں, آپ اس کی سیرت میں ڈھل جائیں, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, چلنا پھرنا, بولنا, لین دین, معاملات اس کی طرح کے ہو جائیں. اور پھر آپ دیکھیے آپ نے جو سخاوت کر دی. لوگ تو چیزیں دیتے ہیں نا, میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتی ہوں کہ آپ نے اپنے لال قربان کیے, آپ نے اپنا کنبہ قربان کیا. امام حسن علیہ السلام نے شہادت اختیار فرمائی, امام حسین علیہ السلام نے, اور وہ جو کہا کرتا ہے نا کہ ادیب رائے پوری کا کلام ہے کہ آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر, گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر. وہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سخاوت کربلا کے بعد بھی امام زین العابدین علیہ السلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک تمام کے تمام شہداء ہیں. اور آپ دیکھیے سیدنا امام مہدی علیہ السلام تک یہ آپ ہی کی سخاوت, آپ ہی کی شجاعت اور آپ کے خاندان کی نجابت چل رہی ہے. پھر مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کہ ہجرت کے وقت میں سے لے کر اسلام, ابھی کس عمر میں آپ نے اعلان اسلام اور اظہار اسلام فرمایا, تب سے لے کر وہ ناصر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ محافظ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور وہ معین و مددگار, وہ بھائی بن کر, وہ کہاں, وہ ہجرت کی رات بھی آپ کے بستر پر, وہ شیب ابی طالب میں بھی, وہ پھر ہجرت کے بعد بھی جب مواخات مدینہ قائم کی جا رہی تھی, تو میں اس واقعے کو پڑھتی ہوں تو میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. لیکن محبت دیکھیے, جس محبت کی آپ نے بات کی ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رونے لگے کہ یا رسول اللہ آپ نے ہر ایک کو دوسرے کا بھائی بنا دیا, آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو, لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اور پھر حسن مجھ سے ہے, میں حسن سے ہوں. یہ ان ننھے شہزادوں نے اپنی جب جوانی آئی, جب وقت آیا, تو دونوں نے شہادت اختیار کر کے بتا دیا کہ جو یہ فرمایا تھا نا کہ حسن مجھ سے ہے اور میں حسن سے ہوں, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ محبت اور یہ وفا اور یہ لاج ہوتی ہے. بالکل. جی حسین جی ماشاءاللہ پروفیسر صاحبہ نے تو سنگ تمام رکھ دیا مطالب کے اوپر, خداوند متعال زور بیان اور زیادہ کرے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ جو محبت اور عشق تھا پیغمبر کے متعلق, جب بھی وارد ہوتی تھیں تو پیغمبر کا ہاتھ چومتی تھیں. اور عجیب یہ ہے برعکس کہ جب بھی جناب زہرا سلام اللہ علیہا وارد ہوتی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس, پیغمبر اٹھ کھڑے ہوتے تھے. یہ ایک عجیب ہے پیغمبر کی زندگی میں کہ آپ کے حضور میں جب باپ آئے بیٹی کا اٹھ کے استقبال کرنا تو یہ تو عادی ہے, لیکن جب بیٹی جائے اور باپ اٹھ کے استقبال کرے تو علماء کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسوہ حسنہ تھے, اور تمام وہ مسائل جو مردوں کے متعلق تھے اس میں تو اسوہ حسنہ تھے, لیکن وہ جو کہ خواتین کو کیسے بیہیو کرنا ہے, خواتین کو کیسے کرنا ہے, کیونکہ ایک سوسائٹی کا جز ہے, تو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ عمل کر کے دکھایا. اس واسطے پیغمبر کا اٹھنا ان کی منصب کے لیے, فاطمہ کے منصب کے لیے تھا کہ یہ فاطمہ شریک کار رسالت پیغمبر تھی. اسی واسطے فرمایا الفاطمہ تو بضعۃ منی فمن آذاہا فقد آذانی, فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی. یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا. اور حسنین کے متعلق تو یہ کہ جب آ کر پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں اور سجدے میں ہیں, حسن یا حسین آ کر اوپر سوار ہو گئے ہیں, بعض روایات میں کہ 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کا, پھر بھی حسن اور حسین جب تک اٹھے نہیں ہیں, سجدہ طویل ہوا ہے, لیکن بالکل بچوں کو اپنے اوپر برداشت کیا ہے. پھر کسی نے ایک دفعہ, اور ہر جگہ ہمارے لیے ایک لیسن ہے کہ بیٹی کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اپنی گرینڈ چلڈرن کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے, اپنے اندر برداشت پیدا کرنی ہے, کیونکہ ایک ایج پہ آ کے لوگوں میں برداشت کم ہو جاتی ہے. جب بچوں کے بچے ہوتے ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ایک ہو جاتا ہے وہ والا, اور ایک حدیث میں لیکن جو محبت اور
ہم سب کے لیے اگزامپل سیٹ کرنا تھا نا. ہم نے سیکھنا کہاں سے ہم نے تو عمل سے ہی سیکھنا تھا. بچے عمل سے ہی سیکھتے ہیں. جی. اور ایک دفعہ پیغمبر امام حسن اور امام حسین کو ایک کندھے پر اور دوسرے کندھے پر لے کر جا رہے، تو حضرت عمر نے کہا کہ یا حضرت ابو بکر سے ہے کہ کتنی بلند مقام پر ہو. تو پیغمبر نے فرمایا یہ نہیں کہ کتنی بلند سواری ہے اور کتنی خوبصورت سواری ہے. تو اپنے آپ کے یعنی اور پھر امیر المومنین کے متعلق کہ جب تنہا رہ گئے، جب سب کے سب سہمے ہوئے تھے غزوہ خندق کے اندر، اور عمر عبدود نے وہ خندق کراس کر کے عبور کر کے آگے آیا تھا، تو پھر اس نے جب آگے سے یعنی سخت نعرہ لگایا تھا، تو پیغمبر نے جو سخت ترین جملے ہیں وہ یہ ہے کہ کون ہے اس سگ کا منہ بند کرے. تو اس وقت امیر المومنین آگے بڑھے. تو پھر پیغمبر نے کہا نہیں تم، پھر دوبارہ اس نے بات کی تو پھر امیر المومنین آگے بڑھے. تیسری مرتبہ امیر المومنین کو پیغمبر نے اجازت دی، آگے بڑھے. اور پھر پیغمبر نے فرمایا برز الایمان کلو الی الکفر کلے، کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. علی کل ایمان ہے. اور پھر فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. کیا بات، جن و انس کی عبادت سے افضل ہے. کہ امیر المومنین کی وہ ضربت باعث بنی کہ اسلام بچا. اور پھر غزوہ احد میں جب سب فرار کر گئے، امیر المومنین تنہا تھے، پیغمبر تنہا تھے. کبھی دائیں طرف سے حملہ ہوتا تھا تو پیغمبر علی کو کہتے دائیں طرف سے حملہ ہوا ہے، ان کو دور کر. پھر بائیں طرف سے حملہ ہوتا تھا کفار کا، پھر بائیں طرف سے اس کو دور کرتے. سامنے سے حملہ ہوتا تھا. اتنا شدت ہو گئی تھی پیغمبر کے اوپر کہ بعض کہتے ہیں کہ پیغمبر بے ہوش ہو گئے. تو اس عالم میں کہ ہر طرف سے حملہ بھی ہو رہا ہے، پیغمبر سے سب دشمنوں کو جدا کیا ہے، پھر اپنی ڈھال میں پانی لے کر آئے ہیں، پیغمبر کے چہرے مبارک کے اوپر پانی ڈالا ہے. تو پھر پیغمبر نے جب آنکھ کھولی ہے تو انہوں نے کہا کہ اے علی جب سب چلے گئے تو کیوں نہیں چلا گیا؟ کیونکہ میں امیر المومنین فرمایا کہ کیا میں اس حال میں کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کروں؟ اکفر بعد الایمان، کہ میں ایمان کے بعد کفر اختیار کرتا. تو پیغمبر کے ساتھ اس طرح سے عشق، اور پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا عشق پیغمبر کے ساتھ کہ جب یہ مریض حال تھے، جب یہ زخمی تھے تو زخموں پہ پٹی باندھنا اور پیغمبر کے ساتھ تیمارداری کرنا. باتیں ختم نہیں ہوتی. اہل بیت کا عشق ہی اتنا زیادہ ہے پیغمبر کے ساتھ، اور برعکس دونوں طرف سے. بے شک. یہاں پہ ہم بریک کی طرف جائیں گے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اپنی گفتگو کو کنکلوژن کی طرف بھی لے کے جائیں گے. ویسے تو اس گفتگو کا کوئی کنکلوژن نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک نالج گین کرنے کی ہماری یہ ایکسرسائز ہوتی ہے محرم میں، رمضان المبارک میں. لیکن ویور صرف ایسے مومنٹس اور ان ہموں میں نہیں، بلکہ ہر سیکنڈ، ہر مومنٹ ہمیں ان چیزوں کا احساس ہونا چاہیے اور اپنی زندگی کی ان باتوں کے مطابق اصلاح کرنی چاہیے. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بات چیت کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن کچن میں بھی شیف نور ہمارا انتظار کر رہی ہیں. جی شیف نور. جی ہمارے پشاوری چپلی کباب اور منٹ رائتا ریڈی ہے کھانے کے لیے. ایبسلیوٹلی ونڈرفل، تھینک یو سو مچ. یہاں پہ اب میں اگلے سوال کی طرف بڑھنا چاہوں گی، اور وقت بھی کیونکہ کم ہوتا ہے. تو محبت اہل بیت کے بغیر ایمان نامکمل ہے. یہ بچپن سے ہم بات سنتے آ رہے ہیں اور ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے، چاہے آپ شیعہ ہیں، سنی ہیں. یہ ایک انڈرسٹوڈ بات ہے آل اوور اکراس دا بورڈ. آپ مسلم ہیں تو آپ اس میں، بلکہ نان مسلمز بھی، آپ کرسچن کمیونٹی کو دیکھیں کہ کتنی ریگارڈ اور کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں اہل بیت کو. تو اس سے ریلیٹڈ آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میم آپ سے بات شروع کرتے ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت ایک چھوٹے سے جملے میں سمندر دریا کوزے میں بند کر دیا. فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت تخم ایمان ہے. تخم بیج کو کہتے ہیں، یعنی ایمان کی کونپل ہی جس سے پھوٹتی ہے. اور وہ پیر نصیر الدین نصیر کہتے ہیں کہ اللہ اہل بیت پیغمبر کے ساتھ ہے، اسلام کا وقار اسی گھر کے ساتھ ہے، اور آل نبی کو ذات نبی سے جدا نہ جان، ہر موج کا وجود سمندر کے ساتھ ہے. آپ دیکھیے کہ سمندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور موجیں یہ ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا، جیسے وہ حدیث ثقلین کا علامہ صاحب نے ذکر کیا، پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہیں. اب کشتی نوح کا ایک عام بندہ یا ایک بندی بیٹھ کر تصور کرے
کہ اس وقت میں جو کشتی نوح علیہ السلام نے بنائی اس کے اندر پھر جن لوگوں کو دعوت دی جو سوار ہوئے اور ان کا اپنا جو صلب سے بیٹا تھا اس نے کہا میں تو پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، پھر وہ بچا نہیں بچا۔ تو جو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو اور اپنے ایمان کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسلوں کو بچانا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ ان اہل بیت کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے، ان کی معرفت، ان کے مقام کی معرفت ممکن تو نہیں لیکن کوشش کرے، سٹڈی کرے، پڑھے ان کے بارے میں، ان کا نالج گین کرے، ان کی سیرت، ان کا کردار، پھر ان کا گیو اینڈ ٹیک، پھر ان کے معاملات۔ سیدھی بات ہے ویورز، دیکھیں حسین بھائی ہو گئے، میری پیاری بہن ہو گئی، ڈاکٹر صاحبہ ہو گئی، ایک بات سوچنے والی ہے، یہ لوگ پیدا تو نہیں ہوئے تھے نا اس سارے علم کے ساتھ، ایک ڈیزائر ہوئی، ایک کاوش ہوئی اور سوچا کہ ہم نے دین کی رسی اتنی ہی مضبوطی سے پکڑنی ہے جتنی دنیا کی شاید اس سے زیادہ۔ یہ نالج جو آپ کے پاس ہے میم یا بھیا آپ کے پاس جو ہے یہ آپ نے گین کیا ہے نا، آپ کے اندر ایک خواہش تھی، ایک ڈیزائر تھی، تو وہ ڈیزائر ہم سب میں پیدا ہونی چاہیے، اور اگر بچپن کے لیول پہ یہ پیدا کی جائے تو بچہ آگے جا کے خود ہی اپنی زندگی آخرت اور یہ تو جگن حکم ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ، میری محبت یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، میرے اہل بیت کی محبت اور تلاوت قرآن۔ اور جب اہل بیت کی محبت کی بات ہے تو آخری بات میں آپ کی اجازت سے پیغام دینا چاہوں گی کہ کربلا کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، امام حسین علیہ السلام کی اور تمام خانوادے کی قربانیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیے ہوئے دین کو بچانے کے لیے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی عملی تفسیر بن کر آپ مخدرات عصمت کو ساتھ لائے، آپ نونہالان کو ساتھ لائے، نوجوانوں کو ساتھ لائے، آپ نے ان کو جو قربان کیا، اسلام کو بچایا، بنائے اسلام کو بچایا، اس کے بعد ہمیں کیا پیغام دیا کہ there is no gray area in Islam۔ درنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا، یا اس طرف کھڑے ہو یا اس طرف۔ یزیدیوں کے اندر بھی اذان ہوتی تھی، ان کے اندر بھی نماز ہوتی تھی، ان کے اندر بھی اقامت ہوتی تھی، وہ بھی نعرہ تکبیر کہہ کر حملہ کرتے تھے، مگر ان کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے مہر لگا دی کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لہم عذابا مہینا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہ فیصلہ حق ثابت کر دیا کہ حسین کے بدلے میں 1,40,000 کو واصل جہنم اور قتل کیا جائے گا۔ تو آج اس دور کے اندر بھی اس محبت کو اپنے بچوں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر اگر ہمیں پروان چڑھانا ہے تو ہمیں میڈیا کے ایسے چینلز کو ٹیون کرنا پڑے گا جہاں اہل بیت کا محبت کا درس دیا جائے، جہاں توڑنے کی نہ بات ہو، جہاں جوڑنے کی بات کی جائے۔ کل یہی بات ڈاکٹر صاحبہ میں نے کہی کہ بھئی ہمارا فرض ہے کہ ہم پہلے اچھے مسلمان بنیں، اس کے بعد ان چیزوں میں پڑھیں کہ بھئی میں یہ ہوں یا میں وہ ہوں۔ ہم اتنا زیادہ نیگیٹیوٹی میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم ساتھ جڑنا بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں ہر بندے کا اپنا بلیف ہے، اپنا ایک فیتھ کا سسٹم ہے، کسی سنی کو شیعوں کو غلط کہنا ہے یا شیعہ کو سنی کو غلط کہنا ہے، کسی بھی فرقے، مطلب یہ آپ کے پرسنل بلیفز ہیں۔ میری صرف ایک ریکویسٹ ہوتی ہے کہ یہ وہ وقت ہے، محرم میں تو جنگ کی بھی اجازت نہیں تھی بھائی، زمانے جہالیت میں بھی اجازت نہیں تھی۔ ہم ایسے وقتوں میں آپس کے ڈیفرنسز میں پڑ جاتے ہیں۔ بچوں کو سکھانا، خود سیکھنا، نیکیاں کمانا، عبادت کرنا، فوکس یہ ہونا چاہیے کون کس طرح سے عبادت کر رہا ہے میری جان، ہمیں اس سے کیا، ہم نے تو اپنی قبر میں جانا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہوں کہ غلط حسین حضرت بھائی؟ واصف علی واصف فرمایا کرتے تھے کربلا کے بعد 2 ہی فرقے تھے، ایک حسینی اور ایک یزیدی۔ تو آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ قرآن پاک سے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور حسینیت سے کون کون جڑا ہوا ہے۔ بے شک۔ جی حسین اہل بھائی بیت آج کی گفتگو کو کنکلوڈ کریں۔ جی اہل بیت کے ساتھ مودت اور ان کے ساتھ محبت یہ ایمان کا جز ہے، اور یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہم نے دین لیا ہے، ہم عقل کے ذریعے سے اور فکر اور عقل کے ذریعے سے خدا کی وحدانیت کو پہچانتے ہیں، اور پھر یہ دیکھتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ کو پہچانا تو اس کے نمائندے کو پہچانے، اور پھر ہم نے نمائندہ کس کو پہچانا؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانا۔ انہوں نے اپنے بعد معرفی کی کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اور اہل بیت کی معرفی کی، انی تارکم فیکم الثقلین والی، انی مستخلف فیکم الثقلین و انی مستخلف فیکم خلیفتین، میں تمہارے درمیان 2 خلیفہ چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، بار بار کہا۔ پیغمبر کا یہ کہنا ایک جگہ پر نہیں تھا، بار بار یہ کہا تھا۔ اور پھر حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے
کہ آپ جیسے آپ فرما رہی تھی کہ یہ تو دن ایسے ہیں کہ پیار اور محبت کے دن ہیں، اظہار ایسے ہے کہ اہل بیت پیغمبر کے گھر میں موت ہوئی ہے، اور ہم اس کے اوپر بیٹھ کے اپنا جناب ایک دوسرے کے وہ سکور سیٹ کر رہے ہوں. کسی کے گھر میں موت ہو گئی ہو تو تعزیت کی جاتی ہے، تعزیت کرنے کے دن ہے. امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یا ریان ابن شبیب کو، دیکھیں خدا نخواستہ شرک کی بات ہو یا کوئی ایسی بات ہو تو سمجھ آتی ہے، لیکن بات یہ کہ ہر بندہ اپنی ایمان کو آگے لے کے چل رہا ہے، ہر بندے نے اپنی قبر میں جانا ہے حسین بھائی. بالکل ایسا ہے. تو ہم اپنے اعمال سیدھے کر لیں. ہم ہر وقت دوسرے کی اصلاح کرنے میں جیسے کھڑے ہوتے ہیں. ہم پرفیکٹ ہیں، بہت دور ہے پرفیکٹ. اور اہل جاہلیت میں بھی روز محرم کے اندر، محرم کے ایام کے اندر جو ہے وہ قتال، کانا اہل الجاہلیت یحرمون القتال فیہ، یہ اس مہینے کے اندر قتال کو حرام سمجھتے تھے. لیکن امت پیغمبر نے اہل بیت پیغمبر کے ساتھ کیا کیا؟ ان کے سارے امام رضا علیہ السلام ریان ابن شبیب کو کہتے ہیں کہ امت نے کیا کیا؟ امت نے کیا یہ کیا کہ پیغمبر کے سارے بچوں کو قتل کیا، ان کی بیٹیوں کو اسیر بنایا، ان کو گلی گلی ان کو پھرایا اور ان کو اپنے درباروں کے اندر حاضر کیا. ابن شبی ان کنت باقیا فابکی علی الحسین، ابن شبی اگر تو رونا چاہتا ہے نا تو میرے جد حسین پر رو. فَإِنَّهُ ذُبِحَ كَمَا يُذْبَحُ الْقَبْشِ، کہ میرے جد حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جس طریقے سے قربانی کو ذبح کیا جاتا ہے. اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہوں تو میرے جد حسین پر رو، خداوند متعال تیرے سارے گناہ معاف کرے گا. حسین پر رونا اچھائیوں کے لیے رونا ہے، حسین پر رونا ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، حسین کے لیے رونا اخلاقیات کو، امر بالمعروف اور نہی از منکر سوسائٹی میں لانا ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر سوسائٹی کے اندر امر بالمعروف اور نہی از منکر کریں، حسین اور کربلا حسین ہے، اہل بیت پیغمبر ہے. مرقع پیش کر دیا امام حسین علیہ السلام نے، اور کتنا ٹائم ہے؟ صبح سے لے کر بعد الظہر تک کے وقت میں. یعنی اس کے اندر نمونہ پیش کر دیا کہ بچوں کو کیسے بیہیو کرنا ہے، اس میں نمونہ پیش کر دیا خواتین کو کیسے پیش آنا ہے، اس میں نمونہ پیش کر دیا کہ بھتیجا اپنا چچا کے ساتھ کیسے، اس کے بعد یہ بھی پیش کر دیا بھائی اور بھائی کا رشتے کو کیسے ہونا چاہیے، بہن اور بھائی کے رشتے کو کیسے ہونا چاہیے، صحابی کو اپنے مولا کے ساتھ کیسے. یعنی ایک صبح سے لے کر شب تک. یہ اسی لیے اہل بیت کی جو ہے نا سنت، اس کے اوپر واجب ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا. اور جب تک نماز کے اندر محبت اہل بیت نہیں ہے اور صلوات نہیں ہے، نماز قابل قبول نہیں ہے. حج کے اندر اگر آپ کوئی بھی عمل کریں، کوئی بھی دینی عمل کریں، اگر اہل بیت کی محبت آپ کے دل میں نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. جزاک اللہ. آپ نے جو آج حصہ ڈالا ہماری نالج کے اندر ہمیں گائیڈ کرنے کے لیے، اللہ آپ کو اس کا کروڑاں اجر دے. آمین. یہاں پہ آج کے شو کو کنکلوڈ کریں گے ویورز اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ایک سیف پیسفل انوائرمنٹ میں یہ وقت جو ہے آگے والا نکال دے. آمین. عابد بھائی کیا سنائیں گے؟ جی جیسے کہ آج بڑا خوبصورت موضوع ڈسکس ہوا اہل بیت کی محبت میں، تو میں ایک خوبصورت کلام جو اہل بیت کی ہی محبت میں لکھا گیا اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں مرید خیر الانام ہوں، میں تو قلبی ان کا غلام تھا، میں تو اب بھی ان کا غلام ہوں، میری جد بھی ان کی غلام تھی، میں بھی ان کا ادنا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جو
کے میں تو پنج تن کا غلام ہوں مجھے عشق سے وہ سمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو علی سے ہے مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے میں تو پنج تن کا غلام ہوں اور ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا کہ جہاں عشق ہو وہیں کربلا میری بات انہی کی ہی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہیں جنہیں باب صلی اللہ کہیں وہی پختہ ہے میں تو خان